ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھو یارو، میں تو سردی سے ٹھٹر گیا، پتہ نہیں مولانا نے کب آنا تھا، کب آئے مجھے، میں تو اپنے حساب سے آیا۔ میرے استاذ بھی ہیں اور مولانا عبدالرحمن بھی میرے استاذ ہیں، مولانا عبدالرحمن صاحب، انہوں نے مجھے یہ سب سکھایا ہے، ان کا بڑا مہربانی رہی ہے مجھ پہ، بڑی سادگی سکھائی ہے انہوں نے مجھے اپنی زندگی میں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ باڑ کھا جا کے آرام کروں گا۔ آپ مارواڑی زیادہ سمجھتے ہو سندھی زیادہ سمجھتے ہو؟ بڑی زیادہ سمجھتا ہوں، حالانکہ میں مجھے کہوں یہ بند کرو ورنہ کوئی دیکھے گا برسات پھر شروع ہو گئی، آتا ہوگا وہ بھی چلا جائے۔ تو میں کل پرسوں کل شام کو کہیں گاؤں میں تھا پروگرام میں، تو وہ ہوا چل رہی تھی، تیز ہوا چل رہی تھی، تو مائک میں سوں 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 کی آواز آ رہی تھی، تو وہاں یہی ہوا تھا کہ باپ جی آئیں گے، باپ جی کو دیکھ بھاگ جائیں گے، برسات آ رہی ہے، ٹھوں ٹھوں مائک میں ہو رہا ہے۔ ابھی تو یہاں تو چھانٹے پڑ چکے تھے۔ ایک مرتبہ ہم سب مل کر اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑے بآواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو تقریر تو مجھے نہیں کرنی، باتیں کرتے ہیں تھوڑی دیر، تقریر آپ کے لیے نہیں، تقریر تو بہت ہوتی رہتی ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں ادھر ادھر، اپنے آج باتیں کرتے ہیں، باتیں ہتائی کرو آپ، ہتائی کرو آپ آج۔ سندھی زیادہ مارواڑی سمجھاؤ گے؟ بول تو میں سندھی بھی اچھی لیتا ہوں لیکن مارواڑی آپ زیادہ، یہ ماحول ڈاٹی تو میں نے آئی کو نہیں، ڈاٹی کو چھوڑ کے سائڈ۔ تو یہ 3 4 5 دن ایسے نکلے ہیں کہ اس میں بہت روٹین لگاتار، آپ کے باڑ والوں کو پتہ ہے، فون کر رہے تھے، ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا بات کرنے کا، لگاتار بیسی، اور حال یہ ہو گیا کہ دن میں 3 تقریر ہوتی تو یہ درد کر رہا ہے۔ وہ آج تو لوگوں کو شانتی والی تقریر نہیں چاہیے، جبہ پھاڑ تقریر چاہیے، تو جبہ پھاڑ تقریر وجہ سے چلانے سے زیادہ۔ اور آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ چلانے میں ہی رہے، اور سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اس کا احسان ہے کہ آج تک بھی ہم محمد مصطفیٰ کی غلامی میں ہیں، ہمارا ایمان سلامت ہے، بن دیکھے ہم حضور کے غلام ہیں۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے۔ وہ زمانہ تھا، ہم کو تو بن دیکھے ایمان مل گیا نا، اس لیے اس ایمان کی قدر نہیں ہے، اس ایمان کی
قدر نہیں ہے. اور جو چیز بغیر قیمت کے ملتی ہے نا اس کا ہمارے پاس قدر نہیں ہوتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. جن کو بھگتنا پڑا ہے, جنہوں نے انتظار کیا ہے, ان سے پوچھو نا کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے اور تم نے پھر کیا کیا. پوچھو نا سلمان فارسی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پوچھو نا وہ بحیرہ راہب سے, اس نے تو توریت اور زبور اور انجیل میں پڑھا ہی تھا, اور شام کے راستے میں, ملک شام کے راستے میں آ کے ڈیرا ڈال دیا کہ وہ جو نبی آئے گا مدینے جانے سے پہلے یہاں سے گزرے گا, سبحان اللہ, یہاں سے گزر ہوگا, میں اس کا دیدار ہی کر لوں گا, یہ میری قسمت کی بات سبحان ہے. اللہ. وہ عیسائی تھا. اور آج رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آنکھیں کھول گئے. ہم نے آنکھیں کھولی ہے تو ان کا دامن ہماری قسمت میں تھا, سبحان اللہ. اور پھر بھی ہم ان کی غلامی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اس سے بڑی کم نصیبی ہمارے لیے کیا ہوگی. لوگوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی مقدر کی بات ہے, ورنہ حقیقت پوچھو تو 12 انبیاء نے زندگی بھر یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, محمد مصطفیٰ کا غلام ہی بنا. آج تو ہم نے ان لوگوں کو دیکھ لیا ہے, اگر ہم آج یہاں بیٹھ کے حضور کا ذکر کریں اور حضور کی تعریف کریں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ارے لوگوں, آج کے زمانے میں ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھ لیا اور سن لیا ہے جن کے غلامی, جن کا حضور سے کوئی واسطہ لین دین نہیں ہے, لیکن جب انہوں نے حضور کی تعریف کی تو حضور کا خود کا غلام دنگ رہ گیا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. وہ چوک گئے. آئیے میں آپ کو زیادہ گہرائی میں نہیں لے جاتا ہوں, اوپر سے سمجھاتا ہوں, اسی مہینے کی برکت سے سمجھاتا ہوں. یہی مہینہ ہے, آج تک تو ہم دیکھتے تھے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے اور نیوز میں یہ آیا ہے تو غلط آیا ہے, لیکن میں نے پوری تحقیق کی ہے کہ یہ بات حقیقت ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ آج تک تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بناتے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفلیں سجاتے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر و نعت کیا کرتے تھے, یہ ہم تھے سنی غلام. لیکن آج کے دور کے اندر ان لوگوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفلیں بنانا شروع کر دی ہے جو حضور کی محفل کو شرک و بدعت کہا کرتے تھے, جو حضور کی محفل بنانے کے لیے بدعت کا فتویٰ دیا کرتے تھے. یہ میں آپ کو پورے پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہی سعودی عرب جس کے اندر 70 سالوں سے حضور کے میلاد کا ذکر نہیں ہوا, 70 سالوں سے حضور کے میلاد کا ذکر نہیں ہوا, لیکن اس وقت جو آئی اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے مہینے میں جو خبر آئی اس نے عالم اسلام کو چونکا دیا کہ 3 کرنسی لیول سے مضبوط اسلامی ملکوں نے یہ گھوشت کر دیا ہے کہ آج تک ہم جس راستے پر تھے لیکن ہمارا اب فائدہ حضور کی محفلیں اور ذکر بنانے میں ہے, حضور کے نام کے میلاد کرنے میں ہے, حضور کی نعتیں پڑھنے میں ہے. اور سعودی عربیہ جو 70 سالوں سے یہ فتویٰ دے رہا تھا کہ محفل میلاد مصطفیٰ بنانا, حضور کی پیدائش کا دن بنانا شرک و بدعت ہے, لیکن اس وقت 12 ربیع الاول سے پہلے اس سال 2017 میں سعودیہ کے کنگ سلیمان نے یہ آن ٹی وی دے دیا کہ اے مسلمانوں, اس سال کے لیے عید میلاد النبی کا دن ہمارے سعودیہ کے اندر سرکاری طور پہ چھٹی کا گھوشت ہوتا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی اعلان دیا کہ صرف چھٹی نہیں ہے, بلکہ جتنے بھی آفیسر ہیں وہ سارے کے سارے حضور کے روزے کے سامنے محفل میلاد میں حاضر ہیں. اب تو ان کو بھی حضور کے نام میں سہارا مل رہا ہے. لیکن یارو, ہم بہت دور چلے گئے ہیں. آج یہ جو کچھ پرسوں ترسوں گھٹنا ہوئی نا,
آپ نے سنا ہوگا جی 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 راج نگر والی سمن نگر ایک ہی ہے. میرا تو سسرال ہے وہاں, مجھے تو اچھی طرح پتا ہوگا. میں بہت دکھ کی بات ہے, ایک جانور کو اس طرح نہیں مارا جاتا. مارنے والے کے دل میں مارنے والے کا کلیجہ بھی تھا یا پتھر کا ٹکڑا تھا, مجھے سمجھ نہیں. پتھر سے بھی بدتر. ہمیں ہی قتل کرتے ہیں اور ہمیں ہی دہشت گرد کہتے ہیں. ہمیں ہی قتل کرتے ہیں اور ہمیں ہی دہشت گرد کہتے ہیں. ایک معصوم کی جان لے کر نامرد خود کو مرد کہتے ہیں. اور ہمیں آج بڑے ہمارے بوڑھے لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے, صبر کرو صبر کرو. لوگوں یہ صبر کام نہیں آئے گا. اور مجھے تو اس وقت جو بڑے اسلامک لیڈر ہیں ان پہ دھتکار ہو کہ راجستھان کا چکا جام ہو جانا چاہیے. اس ملک کا حال کیا ہے پتہ ہے؟ ای وی ایم میں گڑبڑی ہر کسی نے دیکھی لیکن کوئی بولا نہیں. ای وی ایم میں گڑبڑی ہر کوئی دیکھ رہا ہے, وہ جو مشین ووٹنگ کرنے کی. ای وی ایم میں گڑبڑی ہر کسی نے دیکھی لیکن کوئی بولا نہیں. اور پدماوتی کسی نے نہیں دیکھی اور سب ہنگامہ کر رہے ہیں. یہ ملک کا حال ہے. پتہ نہیں اس ملک کی سوات کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے. گنگا جمنی تہذیب کو پتہ نہیں یہ کہاں جا کے حلال کریں گے. اور یہ صرف ایک ہی ٹارگیٹ ہے, گائے کا پیٹرن ان کے پاس, رام مندر کا پیٹرن ان کے پاس, مسلمان کی جان کی عزت کس کے ہاتھ میں, یہ پیٹرن ان کے پاس. اس مسلمان میں اس ملک میں مسلمان وفادار ہے یا نہیں ہے, یہ پیٹرن ان کے پاس. میں حقیقت میں پوچھوں تو اے لوگوں, اے ہمارے جان کے دشمنوں, تمہارا اس ملک میں ہے بھی کیا؟ تم چاہے کتنے بھی نعرے لگاؤ, تم چاہے کتنی بھی بڑی سونے اور چاندی کی کرسی پر بیٹھ جاؤ, لیکن ہمارا دل تو یہ کہتا ہے کہ ہند کی کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے لیکن ہند کا راجہ میرا خواجہ ہے. آج میں آپ کو تاریخ کا ایک قصہ سنا رہا ہوں. تم اے ہندوستان کی سطح سنبھالنے والوں, تم ہمارا جسم کو اپنا غلام بنا سکتے ہو لیکن ہمارے دلوں پر خواجہ کا راج ہے. ہمارا دل نوکر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں آپ کو, تم حکومت زبردستی بنا رہے ہو, حکومت زبردستی کی چلے گی نہیں. اور ہر کسی کا دن مقرر ہے, دن سے آگے نہ کوئی بڑھے گا نہ پیچھے کوئی جائے گا. اسی ملک کے اندر ہم نے 950 سال حکومت کی ہے. اسی ملک کے اندر 65 سال سے کانگریس نے حکومت کی ہے. اور تم 5 سال کی حکومت میں اتنے ٹٹر نہ جاؤ, ایک دن تمہیں بھی دھول چاٹنی پڑے گی. ہمارے خون سے رنگیلیاں کھیل کر تمہیں عزتیں نہیں ملے گی. ہمارے خون سے رنگیلیاں کھیل کر تم کوئی بڑی کرسی دنیا کی حاصل نہیں کر لو گے. سنو, ہمارے دلوں پر آج بھی حکومت خواجہ کی چلتی ہے, اور وہ حکومت کوئی ہتھیاروں سے نہیں بنائی گئی تھی. یہ ضمن میں بات آ گئی ہے, یہ ایڈیشنل بات آ گئی ہے, اس لیے میں تمہیں بات بتا رہا ہوں. مجھے یہ بات بیچ میں نہیں کرنی تھی لیکن آج میرے جذبات بول رہے ہیں, آج یہ دل کا درد بول رہا ہے. اور قوم مسلم کے لیڈروں پر میری دھتکار ہو. میں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہوں اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں راجستھان کے راج نگر کا چکا جام کروں گا, گجرات کا چناؤ ہونے دو. میں راج نگر اور ادے پور کو جام کر کے دکھاؤں گا. تم نے پدماوتی کا صرف بینر دیکھا ہے اور اتنا نقصان پہنچایا ہے. تم نے راجپوتوں اور گجروں کی ریلیاں دیکھی ہوگی لیکن محمد عربیوں کی ریلی نہیں دیکھی. محمد عربیوں کا وقار نہیں دیکھا ہوگا. محمد
نبی کے غلاموں کی ریلیاں تمہیں دیکھ کر پتا چلے گا کہ کون شیر نکل آیا ہے. ہمارا اتحاد آج ٹوٹ گیا ہے, اس لیے تم ہم پر یہ ظلم ڈھا رہے ہو. آؤ میں تمہیں ہمارے اتحاد کی بات بتا رہا ہوں. آؤ میں تمہیں ہمارے راجا کی بات بتا رہا ہوں. تم ہتھیار اور بم بارود کے زور پر ہمیں کچلنا چاہ رہے ہو. آؤ میرے راجا کی سیرت پڑھ کے دیکھتے ہیں. آؤ میرے خواجہ کی سیرت کا پنہ اٹھا کے دیکھتے ہیں. میرا خواجہ ہند کی دھرتی پہ جب آیا تھا تو کوئی لشکر لے کر نہیں آیا تھا, کوئی فوج لے کر نہیں آیا تھا, کوئی بم بارود لے کر نہیں آیا تھا. کوئی مجھے بتا دے, یہ علماء گواہ ہے, میرے خواجہ نے تو لاٹھی نہیں اٹھائی تھی. ارے میرے خواجہ نے تو یہاں کے بیٹھنے والے اونٹوں کے لیے بھی راستہ دے دیا. اتنا رحم باتا تھا. اور تمہیں ہمیں آتنکوادی کہہ رہے ہو, تم ہم دہشت گرد کہتے ہو. میرا ایک لفظ سن لو, اسلام کا ایک ڈیفینشن نیم ہے, فائنل ڈیسیژن ہے, فائنل ججمنٹ ہے جو محمد رسول اللہ کی زبان سے نکل چکا ہے, جس کو ڈاکٹر کرشنا راؤ نے, یہ ہندو ڈاکٹر ہے, اگر میں مسلمان کا حوالہ دوں گا تو بڑی بات نہیں ہوگی. محمد رسول اللہ کے جملے کو ڈاکٹر کرشنا راؤ نے بتایا ہے کہ اسلام کا ایک فائنل ڈیسیژن ہے جو محمد رسول اللہ نے 814 سال پہلے کہہ دیا تھا. انہوں نے انگریزی میں کہا تھا, جو لفظ یہ ہے, the person who is the Muslim will not be a terrorist and the terrorist will not be a Muslim. محمد رسول اللہ نے کہا ہے جو آتنکوادی ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اور جو مسلمان ہوگا وہ آتنکوادی نہیں ہوگا. سمجھے میری بات کو, یہ میں نہیں کہہ رہا, جس نے اسلام دیا ہے نا وہ کہہ رہا. آؤ میں تمہیں بات بتا رہا تھا میرے خواجہ کی. آپ نے مولویوں اور مفتیوں سے کیا سنا ہے؟ یہی سنا ہے نا, خواجہ نے 46 سال ہندوستان میں دین کی خدمت کی. میں ساری باتوں کو ایک طرف رکھتا ہوں, پرے رکھتا ہوں, یہ باتیں آنکھوں پہ قبول کرتا ہوں. یہ تو کون لگن تو قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھا سب سو گئے, کیونکہ میں لگاتار بیزی چل رہا تھا. کوئی پیسے دینے بھی نہیں آ رہا. یہ تو بات صحیح ہے, پیسے دینے بھی نہیں آ رہے. جاگیو اور دوسری ہمیں وہ جاگیو رہو, جاگیو ہے کہ پہیو رے نوم متے پتڑی گھڑی جاگے کیٹ جاوے پسوار. تو وہ ابھی تو میں ایک ٹینشن, یہاں پیسے بھی نہیں دے رہے, سو رہے ہیں. اور پیسے بھی کتنے دینے پڑتے ہیں؟ 10 روپے. میں نے سوچا ہے کہ اب مودی کو ایک چٹھی لکھیں. میں نے سوچا ہے چٹھی لکھوں, مودی کو لکھوں, مودی تو نے جو کیا سو کیا, اب ایسا کر 10 اور 20 کی نوٹ پر بین کر دے. ان کو 50 تو ملے. اس کی جواب ہی پوچھے گا گرہ منترالیہ ہم سے, کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان جو ہے نا, ہم پیروں اور مولویوں کو 10 روپے ہی دیتے ہیں, جب تو بند کرے گا تو 50 اور 100 پہ آئیں گے. صحیح ہے نا, اب تو یہی راستہ بچا ہے. یہی راستہ بچا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. درود شریف پڑھو. تمہیں بات بتا رہا تھا خواجہ معین الدین, یہ ایک بات ضمن میں آ گئی, یہ جذبات بول گئے, ضمن میں آ گئی. میں آپ کو بات بتا رہا تھا, مفتیوں مولویوں سے آپ نے سنا ہے 46 سال دین کی خدمت کی ہے, لیکن میں اس بات کو مانتا ہوں, یہ بات سر آنکھوں پہ, لیکن میری بات اور میرا کچھ الگ پڑا ہوا ہے, میرا کچھ الگ نچوڑ لیا ہوا ہے کتابوں سے. خواجہ نے 46 سال خدمت نہیں کی ہے,
خواجہ نے صرف 9 دن دین کی خدمت کی ہے، ہائے ہائے صرف 9 دن. کتنے؟ 9 دن 9 دن. اور اس وقت دا ہسٹوری آف عرب میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت ہندوستان کی تعداد، جب خواجہ ہندوستان آئے تھے اس وقت ہندوستان کی تعداد یہی 3 کروڑ کے قریب تھی. 2 کروڑ کوئی 80 لاکھ بتا رہے، کوئی 3 کروڑ. اور خواجہ نے کلمہ کتنوں کو پڑھا ہے یہ دیکھو. جب میرا خواجہ دلی پہنچا، خواجہ کے ساتھ 40 بندے. کتنے؟ 40 بندے. جب میرا خواجہ دلی سے روانہ ہوا کہاں کے لیے؟ اجمیر کے لیے. 40 بندے، میرا خواجہ خود 41واں. 40 بندے 41. جب یہ قافلہ مرد قلندروں کا چلا، اسلام تو تھا ہی نہیں نا، تھا ہی نہیں نا. ہندوستان میں 5 قوموں کو چھوڑ کر جتنی بھی 36 قومیں مسلم ہیں ان سب کو کلمہ خواجہ نے پڑھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 62 ہجری کے اندر، یہ بات بعد میں آپ کو بتا رہا تھا. میرا خواجہ جب دلی سے روانہ ہوا، آج دلی سے اجمیر کا راستہ 480 کلومیٹر کا ہے بھائی، ہائی وے کرنال سے ہوتا ہوا. اور جب میرا خواجہ آج سے 700 سال پہلے آیا تھا، اس وقت دلی سے اجمیر کا راستہ کچے جنگلوں سے ہوتا ہوا کچا راستہ 180 کلومیٹر کا تھا. آج کتنے بڑھ گیا؟ کتنا بڑھ گیا؟ 300 پورے بڑھ گیا نا، 300 کلومیٹر بڑھ گیا. میرا خواجہ جب روانہ ہوا تھا 40 بندوں کو لے کر، بلے کچھ تھا نہیں، آئے ہائے پلے صرف تسبیح تھی اور وہ مسلح تھا، وضو کا لوٹا تھا. آئے ہائے. اور ایک کتاب میں نے پڑھا ہے خواجہ نے زندگی میں صرف 3 کپڑے کی جوڑیاں استعمال کی، صرف 3 کپڑے کی جوڑیاں. جب روانہ ہوا دلی سے نکلے، کتنے لوگ ساتھ میں تھے مولانا؟ 40 لوگ تھے. تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ جب دلی سے روانہ ہوئے 40 لوگ تھے. ایک کتاب میں جب دلی سے روانہ ہوئے 40 لوگ تھے. جب 180 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اجمیر کی وادیوں میں داخل ہوئے، 96 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا. یہ ہے حکومت. اے حکومت کے نشیریوں، یہ ہے حکومت. تم نے کون سی حکومت بنائی ہے؟ تم نے ہمارے خون سے ہولیاں کھیل کر یہ سطح بنائی ہے. اور یہ دوست کسی کو دینے، یہ دوست کسی کو نہیں دینا ہے. ہمیں خود ہمارے اخلاق کو بھی دیکھنا، خود ہمارے اخلاق کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں، کس دوراہے پہ ہم آ گئے ہیں، کس چوراہے پہ ہم کھڑے ہیں، اور ہم کس تباہی کے گھڑے پر آ بیٹھے ہیں. ہمیں سوچنا ہے. یہ تو ہماری قسمت اچھی ہے کہ آج ہمارے اتنے گناہ بڑھ گئے ہیں کہ پتھروں کی بارش نہیں ہوئی ہے ابھی تک. ابھی تک ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آیا ہے. ورنہ اٹھاؤ پرانی قوموں کا اتہاس. ہائے ہائے محمد رسول اللہ کا وسیلہ آج ہمیں بچا رہا ہے. محمد رسول اللہ کا چہرہ آج ہمیں عزت دے رہا ہے. یہی پنڈت تھے، یہی ہندوستان کے پنڈت 2008 میں بولے تھے. پنڈت چٹوپادھیائے، ان سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں پوچھا گیا کہ آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں؟ پنڈت چٹوپادھیائے یہ 12ویں مٹھادھیش کے اڈیکس ہیں ہندوستان میں. مٹھادھیش آپ بڑے بڑے مفتی لوگ سمجھ جاؤ گے، بس میں پنڈت صاحب سمجھ جاؤ. ان سے ABP نیوز میں انٹرویو لیا گیا 2008 کے اندر کہ آپ مسلمانوں کے پروفٹ، ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ پنڈت چٹوپادھیائے نے جو لفظ کہے تھے آج بھی میرے دلوں میں وہ کھنک پیدا کرتے ہیں، میرے دلوں میں آج بھی وہ جوش پیدا کرتے ہیں. میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو. آپ بھی سنو گے تو آپ کو بھی سکون ملے گا، آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ یہ پنڈت کے لفظ ہے یا کسی مسلمان کے لفظ ہے. سنو آپ اس لفظ کو. پنڈت چٹوپادھیائے سے
پوچھا گیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ پنڈت چٹوپادھیائے نے کہا what do you to find after all? What do you to find after all? انہوں نے 100 لفظوں میں کہا اسلام میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ہیں what do you to find after all? سارے کے سارے کامیابی لے کر آئے، سارے کے سارے کامیابی لے کر آئے. ایکچولی ہسٹری کا پرفیکٹ بگننگ، لیکن ان کے آخر میں جو ان سارے نبیوں کا سردار آیا وہ کامیابی لے کر نہیں آیا بلکہ کامیابی کی گارنٹی بن کر آیا. یہ پنڈت کہہ رہا ہے، یہ پنڈت کہہ رہا ہے. ہائے ہائے مسلمانوں، تم کہاں کھو گئے ہو؟ تم کون سے دورائے پہ کھڑے ہو؟ میں آپ کو اللہ کے عزت کی قسم کھا کر بتا رہا ہوں، اگر محمد رسول اللہ کا واسطہ نہیں ہوتا تو آج ہم کب کے تباہ ہو گئے ہوتے، آج ہم کب کے ملیا میٹ ہو گئے ہوتے. ارے آج بھی ہمارے حالات کتنے خستہ ہے، آج ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آج ہم ہر جگہ مارے جا رہے ہیں. عراق لٹ چکا ہے، یہ لیبیا، یہ سیریا، یہ شام، یہ بغداد لٹ چکا ہے. غوث اعظم کی زمین پہ آج بے کفن بے آبرو مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہے، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی کفن پہنانے والا نہیں ہے. اگر آج پھر بھی تمہاری عزت باقی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے صدقے سے باقی ہے. آج بھی تمہاری لاج ہے دنیا میں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. مسلمانوں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے جو آج بھی ہمیں ناموس بخشے ہوئے ہیں. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آؤ میں آپ کو وہ بات سناتا ہوں، آؤ میں آپ کو وہ بات سناتا ہوں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا ہے، اللہ ہم پر اتنا مہربان کیوں ہو گیا ہے. میں نے کچھ دنوں پہلے ایک مسلمان کی نیوز دیکھی تھی پاکستان کے اندر. اب بتانے جیسی بات ہی نہیں ہے لیکن یہ درد کی کہانی ہے. اس نے لعنت ہو مسلمان تھا لیکن اس نے اپنی بہن سے شادی کی. یہ مسلمان ہائے 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 دھتکار ہو. آؤ میں بتاتا ہوں اللہ ہم پر اتنا مہربان کیوں ہے. اے پروردگار تو مہربان کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں، میرے نبی کو دیکھ رہا ہوں. میرے آقا کا چہرہ ہمارے بیچ میں آڑے ہے. آئے قوم لوط کے آج بھی نشان باقی ہے، قوم عاد کی تباہی کے آج بھی نشان باقی ہے. فرعون کی لاش آج بھی ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے. جو نبیوں کے خلاف گئے، جو دین کے خلاف گئے، ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر آج بھی قرآن میں ہے اور دنیا میں جیتے جاگتے ان کی عبرت، ان کا درس ہمارے لیے موجود ہے. اے مسلمانوں، تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، تم محمد مصطفیٰ سے نسبت رکھتے ہو، تمہاری نسبت بڑی سونی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ملک الموت آیا، دروازے کے باہر کھڑا رہا، جبریل اندر داخل ہوئے. اتنا سونا نبی ملا ہے جو زندگی میں، جس نے دنیا میں 23,242 دن نکالے ہیں. تمہارا نبی اس دنیا میں کتنے دن رہا؟ 23,242 دن، لیکن جبریل اس کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ آیا ہے. 24,000 مرتبہ آیا ہے. جبریل اس کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ آیا ہے اور باقی نبیوں کی بارگاہ میں 50 سے آگے ٹارگیٹ ہی نہیں گیا ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں جبریل آئے، عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو، ملک الموت ساتھ میں آیا ہے، موت کا فرشتہ ساتھ میں آیا ہے. کہا جبریل آج اسے کیوں لے آئے ہو؟
کہا یا رسول اللہ اپنی ڈیوٹی نبھانے آیا، اگر اجازت ہو تو اندر آئیں۔ اے ہائے جن کے گھر میں بغیر اجازت موت کا فرشتہ بھی نہیں گھستا، جبریل اجازت مانگ رہا ہے، کہا جبریل بلا لو، ملک الموت اندر داخل ہوئے، موت کا فرشتہ اندر آیا، میرے آقا نے پوچھا اے ملک الموت، اے موت کے فرشتے آج میرے یہاں؟ کہا یا رسول اللہ آج اللہ نے بھیجا ہے، اگر اللہ نے یہ بھی کہا ہے پوچھنا، اگر کہے تو لے کے آنا، ورنہ نہیں، ورنہ کہنا آپ کی جو مرضی ہو۔ میرے نبی نے کہا جو دنیا کا نظام ہے اسے تو پورا کرنا ہی ہے، اسے تو پورا کرنا ہی ہے، لیکن ملک الموت تھوڑی دیر رک جا۔ کہا یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم۔ کہا یا رسول اللہ اگر کوئی خدمت ہو تو بجا لاؤں۔ کہا نہیں نہیں جبریل ہے نا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا جیسا حکم۔ جبریل امین آ گیا، یا رسول اللہ حکم کیجئے، کس نبی کی بات بتا رہا ہوں، جس نبی کے لیے، جس نبی کا واسطہ دے کر، جس نبی کا واسطہ دے کر انبیاء نے دعائیں کی ہے، جس نبی کا واسطہ دے کر کفار مکہ دعا کرتے تھے، جس نبی کا واسطہ دے کر آج دنیا میں غیر مسلم جی رہے ہیں، یہ الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ اس نبی کی بارگاہ میں جبریل ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، ساتوں آسمان پہ راج کرنے والا جبریل، اللہ کے عرش کے سائے تلے رہنے والا جبریل، نور کا بنا جبریل، سارے فرشتوں کا سردار جبریل، یا رسول اللہ حکم ہو، یا رسول اللہ حکم ہو۔ کہا جبریل بات چھوٹی ہے، میرا آخری وقت آ گیا ہے، ملک الموت تیرے سامنے کھڑا ہے۔ جبریل میں چلنے کے لیے تیار ہوں، ملک الموت کو اجازت ہے کہ میری روح قبض کر لے، لیکن میرا تھوڑا کام ہے، میرے رب سے میری کوئی کام، میری بات ہے، تو اس سے تھوڑا میرے رب کی بارگاہ میں واپس پلٹ کے پوچھ کے آ۔ یا رسول اللہ حکم میں کیا بات ہے؟ میرے آقا نے وہ بات بتائی۔ جبریل امین واپس گئے اور رب کی بارگاہ میں پہنچے اور وہ بات کر کے واپس پلٹے۔ ہائے ہائے جبریل سے میرے آقا نے پوچھا جبریل کام ہو گیا؟ جبریل کام ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ کام بن گیا، کام بن گیا۔ کہا کیا؟ جبریل کیا کہا اللہ نے؟ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مصطفیٰ نے کیوں بھیجا تھا؟ مصطفیٰ نے جبریل کو کہہ کے بھیجا تھا جبریل میں تو جا رہا ہوں، رب کو پوچھ گیا رب میرے جانے کے بعد میری گنہگار امت کے ساتھ کیا کرے گا، میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ جبریل امین آئے، کہا یا رسول اللہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو ہمیشہ کبھی بھی ہرگز اکیلا نہیں چھوڑے گا، جو بھی کام ہوگا پہلے آپ سے پوچھا جائے گا، پہلے آپ سے پوچھا جائے گا۔ تب میرے آقا نے کہا اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، اب میں اپنی امت کے معاملے میں خوش ہوں۔ وہ امت آج کہاں کھڑی ہے؟ ارے مسلمانوں، تباہی کوئی امریکہ نہیں لایا ہے، تباہی کوئی یورپ نہیں لایا ہے، تباہی کوئی انگلینڈ نہیں لایا ہے، تباہی تمہارے گھروں سے شروع ہوئی ہے۔ عزتیں آج کوئی اور نہیں لوٹ رہا ہے، آج عزتوں کے لٹوارے ہم بن گئے ہیں۔ ورنہ مجھے تاریخ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یہی ترکستان تھا، اسی ترکستان پر عمر فاروق کے زمانے میں کون عمر فاروق 26 لاکھ مربع میل کا مالک عمر فاروق، 26 لاکھ مربع میل کا مالک عمر فاروق۔ ان کو ایک دن ان کے بیٹے نے دعوت کی، ابا میرے گھر دعوت ہے۔ عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے حاضر ہو جاؤں گا۔ رات کو دعوت پہ پہنچے، کون؟ عمر فاروق کون؟ 26 لاکھ مربع میل کے مالک،
اور دوسرے لفظوں میں کہوں تو آج جو اسلامی 56 ملک ہے وہ 56 ملک عمر فاروق نے جیت کے مسلمانوں کو دیے. اگر آج سکون کی زندگی مسلمان جی رہا ہے تو وہ عمر فاروق کا صدقہ ہے. وہ عمر فاروق اپنے بیٹے عبداللہ کی دعوت میں گئے, عبداللہ کی دعوت میں گئے رضی اللہ تعالیٰ. پہنچے, جو ہی روٹی آگے رکھی حضرت عبداللہ نے, عمر فاروق نے روٹی توڑی, روٹی توڑی اور روٹی سالن میں ڈالی, توڑ کے جو ہی اٹھایا یہاں تک لے گئے, واپس لقمہ واپس لے کے رکھ دیا. کہا بیٹا میں روٹی نہیں کھاؤں گا. کہا ابا کیا ہوا, یہ سب کچھ آپ کا ہی تو, کیا ہوا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کیا نہیں؟ کہا ابا کیوں نہیں کھا رہے ہو بتاؤ تو صحیح. کہا بیٹا میں نہیں کھاؤں گا, تو لے جا. کہا ابا بتانا پڑے گا. بیٹا کیا بتاؤں, تو نے میرے سامنے گوشت رکھا ہے تازہ, وہ بھی گھی میں بنا ہوا. تجھے پتا نہیں ہے میرے آقا نے زندگی میں کبھی گوشت والا سالن نہیں کھایا. گھی والی سبزی نہیں کھائی ہے. عمر کی مجال کے گھی والی سبزی کھائی بتائے. میں نہیں کھاؤں گا, لے جا. کہا ابا آج گھی سستا مل گیا, 1 درہم میں آدھے میں گوشت لے لیا, آدھے میں گھی لے لیا. ابا سستا مل گیا اس لیے میں نے آپ کے لیے بنا دیا, آپ کھاؤ. میں نے کہا ابا آج خوش ہو جائیں گے. بیٹا میں ہرگز نہیں کھاؤں گا جس کو میرے نبی نے ہاتھ نہیں لگایا ہو. عمر کی کہا مجال کہ اس کو ہاتھ لگائے. میں نہیں کھاؤں گا, لے جا. میں آپ کو اخلاق کی بات بتا رہا تھا. عمر فاروق کے دور میں جب ترکستان فتح ہوا, انطاکیہ جو ترکستان کے بارڈر پر ہے, خالد بن ولید فوج لے کر وہاں داخل ہو گئے. اسلامی لشکر جب داخل ہوا تو دیکھا کہ انطاکیہ کا جو راجا تھا اس کی بیوی کیسر کی بیٹی تھی. کیسر کا بادشاہ جو کسرا, اس کی بیٹی تھی. وہ قیدی بن کے آ گئی, وہ قیدی بن کے آ گئی. میں آپ کو کسی اور کے اخلاق نہیں بتا رہا ہوں, خود محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے اخلاق بتا رہا ہوں. کیسر و کسرا جس نے میرے آقا کا خط پھاڑا تھا, کیسر میرے آقا نے تبلیغ کی دین کی دعوت کے لیے خط بھیجا, اس نے غصے میں پھاڑ دیا اور پھینک دیا کہ کون ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت دینے والا. خط پھاڑ دیا. جب انطاکیہ فتح ہوا, اس کی بیٹی جب قبضے میں آئی, انطاکیہ کے بادشاہ کی بیوی, عمر فاروق کے زمانے میں حضرت خالد لشکر کے سپاہ سالار تھے, اسلامی لشکر کے. پوچھا آپ یہاں کے بادشاہ کی بیوی ہے؟ کہا میں کیسر و کسرا کیسر کی بیٹی ہوں. کہا اچھا کوئی بات نہیں, ان کے لیے عزت دی. کہا آپ کی جتنی نوکرانیاں ہیں قیدی بن کے آئی ہیں انہیں سائٹ میں بلا لو. بلا لیا. کہا اپنے الگ میں بنا لو. بنا لیا. دوسرے دن خالد بن ولید نے 400 لوگوں کے ساتھ کیسر کی بیٹی کو عزت سے روانہ کیا اور کہا کہ اس کو اپنے ملک اپنے باپ کے پاس چھوڑ کے آؤ. جب 400 صحابہ اکرام کا لشکر اس عزت کے ساتھ کسی غیر مسلم کی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے اس کے ملک میں داخل ہوا تو خود کیسر وہاں کا بادشاہ عزت کے لیے آیا. وہاں کے بادشاہ نے بیٹی سے پوچھا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا محمد رسول اللہ کے غلاموں نے ہم دشمنوں کو بھی وہ عزت دی ہے جو اپنے بھی نہیں دیتے. کیسر نے جب اپنی بیٹی کی زبان سے اسلامی لشکر کی تعریف سنی تو کیسر نے جس بت کو مانتا تھا اس کی قسم کھائی کہ میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے یہ اخلاق ہے تو ایک دن آئے گا بیٹی سن لے, اس کیسر اس تیرے ابا کے تخت کے مالک بھی محمد مصطفیٰ کے غلام. سبحان اللہ. اور آیا 6 مہینوں کے بعد وہ وقت آیا کہ عمر فاروق نے کیسر پہ بھی قبضہ کر لیا.
کسرا پہ بھی اپنی حکومت کا سکہ جما لیا. یہ تھے تمہارے اخلاق جو غیروں کی بیٹیوں کو اس طرح عزت دیتے تھے. اور آج تم جسے گھر میں بہن کہتے ہو اسی کی عزت پہ بھرے چوراہے پہ نگاہ ڈالتے ہو. ارے تباہی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ ارے محمد مصطفیٰ نے جن راستوں سے روکا، جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا، آج ہم اسی کو کر بیٹھے ہیں. اللہ نے کہا زنا مت کرنا، ہم نے زنا کے اڈے کھول لیے ہیں. اللہ نے کہا شراب مت پینا، ہم نے شراب کے ٹھیکے کھول لیے ہیں. اللہ نے کہا جھوٹ مت بولنا، آج ہماری زبان پہ بات بات پہ جھوٹ آتا ہے. اللہ نے کہا ماں باپ کی عزت کرنا، آج ماں باپ گھر کے ایک عام نوکر بن گئے ہیں. یہ اخلاق ہوں گے تو تباہی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ کیا آئے گی؟ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ آج قوم کا بیٹا کہا جا رہا ہے، قوم کی بیٹی کہا جا رہی ہے. مجھے تاریخ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بڑا پیارا عشق کا بھی معاملہ ہے. میں نے پھر ایک بات یہ بات دوہرا رہا ہوں، یہ سارا کچھ محمد مصطفیٰ کا واسطہ ہے. وہ شاعر نے کہا تھا نا، اگر نہ ہو ان کی رحمت درمیاں میں، اگر نہ ہو ان کی رحمت درمیاں میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. یہ ان کی رحمت بچا رہی ہے، ان کا واسطہ بچا رہا ہے. ورنہ مسلمانوں تمہارے اخلاق کیسے ہیں؟ تمہارے اخلاق کیسے ہیں کہ آج غیر اس پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں، غیر اس پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں. ارے غیروں میں تمہارے نبی کے ذکر کیے ہیں. غیروں میں کون سی قوم ہے کوئی کہہ دے کہ اس ہمارے مذہب میں تمہارے نبی کا ذکر نہیں ہے؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، صرف کہہ کے تو بتائے، میں اس کو اس کی کتابوں سے ثابت کر کے بتاؤں گا. تمہارا پورا مذہب محمد عربی کے نام پہ ڈولتا ہے. آؤ میں تمہیں اسلام کی کیا باتیں بتاؤں، میں تمہیں قرآن کی کیا آیتیں بتاؤں. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد. یہ پوری آیت کو میں قرآن سے اور اپنے مفتی مولویوں کے اور تفسیر سے نہیں بتانا چاہتا ہوں، میں تمہیں انجیل سے بتانا چاہتا ہوں. انجیل عیسائیوں کی کتاب ہے. انجیل برناباس، یہ ایک پارا ہے، برناباس اس کا نام ہے، جس کا نام بدل کے آج عیسائیوں نے رکھ دیا ہے سولیمن. اس کے رکوع 5 اور 18ویں آیت میں، 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک یہ ذکر ہے. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن اسی طرح مجلس کر رہے تھے اور بات بات میں ذکر آ گیا ہے، لوگوں میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے بعد یاد رکھنا وہ شخصیت آنے والی ہے جن کے صدقے سے سورج کو روشنی ملی ہے. وہ شخصیت آنے والی ہے جن کے صدقے سے چاند کو چاندنی ملی ہے. وہ شخصیت آنے والی ہے جس کے صدقے سے یہ آسمان بنا ہے. وہ جان و رحمت آنے والی ہے جس کے صدقے سے یہ زمین بنی ہے. اگر اس شخصیت کا زمانہ تمہیں ملے تو تم اس کا کلمہ پڑھ لینا، اس کے غلام ہو جانا. میری غلامی سے بڑھ کر اس کی غلامی افضل ہوگی. ایک امتی کھڑا ہو گیا، ایک امتی کھڑا ہو گیا. اگر میں یہاں کھڑا ہو کے مولانا صاحب کھڑے ہو کر یہاں کسی اور پیر کی تعریف کرے کہ فلانے پیر ایسے ہیں، فلانے پیر ایسے ہیں، تو کوئی پاکاری کا مرید کھڑا ہو کے کہہ دے گا بھائی ہمارا پیر کوئی کم ہے، کوئی کم ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، اس نے کہا میرے نبی آپ کوئی کم ہو، ہم اس نبی کا کلمہ کیوں پڑھے؟ ہمارے لیے تو آپ اپنا پیر ہوتا ہے بھائی، اپنے مسجد کا مولوی اپنا امام ہوتا ہے بھائی، چاہے کیسا بھی ہو، اپنا نبی ہوتا ہے. اس نے اٹھ کے سوال کیا میرے آقا، میرے سرکار، وہ جو نبی آئے گا آپ کے پاس کیا آپ سے بھی اونچا ہوگا؟ اس نے سوال کر لیا.
کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا بتائے؟ سنو، عیسیٰ علیہ السلام نے اس بھرے مجمع میں اپنے اس غلام کو کہا، اے میرے غلام سن لے، تو افضلیت کی بات کرتا ہے، اللہ کے عزت کی قسم، اگر اس نبی کے قدموں کی خاک بھی ابن مریم عیسیٰ کو مل جائے تو یہ عیسیٰ کی قسمت کی بات ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، دارالعلوم فیض محمدی، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان ہائے ہائے کیا بتاؤں تمہیں لوگوں، بس یہ تو میں خود تھکایا ہوں، جذبات کے الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں میں نے۔ اے محمدیو قسمت پہ ناز کرو، قسمت پہ ناز کرو، تمہیں محمد مصطفیٰ سے نسبت ہے، یہ کوئی نسبت عام چیز نہیں ہے، ہم نسبت والے ہیں، نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر بیماری کا علاج رکھتے ہیں، ہم نسبت والے ہیں، نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر بیماری کا علاج رکھتے ہیں، کیوں ڈر ہو ہمیں آج کے یزیدیوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، تھک گئے کیا؟ نہیں، تھک گئے کیا؟ نہیں، کمیٹی والوں نے چائے کا بندوبست کیا ہے؟ چائے بیجی ہے کہ نہیں ہے؟ پھل ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مجھے ہی نہ پچھتانا پڑے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ وہ دلہن کو دیکھ کے بیٹے کو ٹینشن ہو گئی، آپ نے وہ قصہ سن رکھا ہے نا، وہ بدائی کا وقت جب ہوتا ہے نا، بدائی کا وقت، میرے پہ ٹینشن نہ آئے، اٹھ کے جانا ہے، تو میں نے کہا میری ٹینشن تو دور کروں، کیا پتا بوجھ تو نہیں لگ رہا ہوں نا۔ وہ بچہ شادی میں آیا تھا اپنی ممی کے ساتھ، آپ کی مارے آتا ہے مارواڑی، آپ کی مارے آتا ہے تو میاں میں، تو ودائی کے ٹائم تو تھا کہ دلہن تو رویا کرے، تو دلہن رون لگ گئی، اٹھے بھائی نے گڑے ملے، اٹھے ماں نے مڑے، اٹھے دوسری بہن نے مڑے، ایک مہمان آئے تو آپ مارے آتے وہ ٹابری ہے تو چھوٹے چھوٹے، تو وہ دیکھنے کیوں بھائی کیوں لاٹی کیوں روے، لاڈو تو اوپو ہسے پڑے انہوں لاٹی روے پڑی، لاٹی روے پڑی بات کی ہے، ٹابر تو ان کی تھا پڑے، تو مائی ہوشیار رہتی وہی جواب آگڑو دیو، کہیں کہ بیٹا کہ لاٹی تو گیڈ ہوندی روئی، گاڑی تو دروازے مگڑے تک روئے لا، پچھے دھکے قبر تک تو دلو ہی روئے پچھے کہ ہیاری عمر یہ نہیں ضرور ہوئے، وہ تو نہیں ہے نا، ایسا تو بوجھ تو نہیں ہے نا۔ میں احمد آباد میں تقریر کر رہا تھا، احمد آباد کے رخیال میں، تو وہاں تو کیا ہے کہ سنسکرت میں، ابھی میں نے آپ کے سامنے گیتا رامائن نہیں پڑھی ہے، ورنہ میں گیتا رامائن پڑھتا ہوں نا، یہ تو اچھے چکرا جاتے ہیں، مجھے قرآن کی آیتیں یاد نہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں دلی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا نا، دلی یونیورسٹی میں جب ہم پی ایچ ڈی ڈوگری کر رہے تھے، جب مولانا عبدالرحمن سے پڑھ کے ہم نکلے تو وہاں دلی سیدھے بھاگ گئے تھے، حضرت گواہ میں بھاگا تھا، حضرت پیچھے ڈھونڈتے ہی رہ گئے تھے کہ گئے کہاں باپو، کہ آج مدرسے میں شانتی کیسے ہے، آج اسکول میں شانتی کیسے، پتا چل گیا کہ باپو نہیں ہے شانتی ہے، اور جہاں شیر نہیں ہوتا ہے وہاں دھاڑ نہیں ہوتی ہے، حالی کی اولاد شیر ہے نا۔ تو احمد آباد میں رکھیال میں تقریر کر رہا تھا، تو وہ ایک بوڑھا آ گیا، اس کو میری تقریر وہ وید کے منتر پڑھ رہا تھا نا، اچھے لگے، آئے ہائے آئے ہائے، سمجھ کچھ نہیں رہا
جیسے آج سب مفتی بیٹھے آیا اس وقت 1000 کی نوٹ چل رہی تھی آیا یوں آ کے کھڑا ہو گیا پہلے پھر میں نے کہا باقی وہ 1000 کی نوٹ میں تو میں تو خوش ہو گیا 1000 کی نوٹیں لے کے رکھی اب میں نے تقریر شروع کی تھوڑی دیر تقریر کی بات ہو گئی نہیں میں کہ باقی ہوا میں جاؤ رہا کہ باپ جی تو نے پورا 1000 روپیہ تھوڑی دیا ہے 1000 روپیہ کون نہیں دیا تو کہ تو نے خالی 50 روپیہ دیا ہے ہاڑی 9 سے پاسا دو ہاڑی 9 سے پاسا دو تو میں کہ با یوں کرو ہمارے مائے بھائی کھلا ہے کون نہیں ہم جاؤں دیکر ہم جاؤں میں مائک وہاں کو موٹو لین کیو تو با مائک نے کنے موٹو لین آیا آپ رو کہ نہ تھورو کوئی بھروسہ تھے نہ جاؤ بسے ہماری دو گے میں کہو تھارا 50 روپیہ قبول ماری تھرم اتھانے آدھی ہو جد جان سانتی ہوئی تو آج وہ بھی ٹینشن نہیں ہے نہ تمہیں دینے نہ مجھے لینے آپ نے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں انہیں بھی نہیں دی وہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کیا ہے کہ اللہ کے رسول دیتے تھے ہدیہ دیتے تھے کالی کملی نعت خواہ کو دے دیا کرتے تھے تمہیں تو وہ بھی درد نہیں ہے ساروں سے چھٹکارا اور ٹھنڈی میں ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی ہے نا لوگوں یہ ٹھنڈ اور بارش کی بوندیں کب تک باندھو گے یہ اللہ کے نبی کا ذکر ہے اللہ کے نزول کی تعریفیں ہیں ارے اس ذکر سے کہاں کہاں بھاگو گے کہاں کہاں بھٹکو گے جتنا بھاگو گے تمہیں دنیا اتنا مارے گی جتنا بھاگو گے دنیا اتنی پھٹکار لگائے گی جتنا ادھر ادھر بھٹکو گے دنیا اتنے جوتے مارے گی ارے میں غلام مصطفیٰ تمہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی اس جنگل اور بیابان میں کتنا مجمع موجود ہے مجھے اندازہ ہو گیا کہ غلام مصطفیٰ کے ایمان کو یہ بارش کی بوندیں اور یہ سردی کی ٹھنڈ ہرا نہیں سکتی ہے اس ٹھنڈی میں بھی تمہارے جذبے قائم ہے ٹھنڈی میں بھی تمہارے جذبے قائم ہے وقت تو ہو گیا 1 گھنٹہ 1 گھنٹے سے زیادہ بولتے نہیں ہیں اور مولانا لال محمد اچھا ہوا آج انہوں نے پہلے مائک نہیں پکڑا ورنہ تو مجھے سیدھا کہتے ہیں 5-10 منٹ میں باپو ختم کریں گے باندھتے ہیں وہ اللہ خیر چلو تو میں آپ کو آخری بات بتا رہا ہوں ایک بار درود شریف پڑھو اللہ پورتی ویگی احمدآباد والی پورتی وی تو لوگوں کہاں کہاں تک جاؤ گے کہاں کہاں جاؤ گے کہاں کہاں بھٹکو گے ہمیں پھر اٹھنا ہے ہماری تباہی کا حال تو آپ کے سامنے ہے کہ نہیں ہے یہ کتنی کرور ہتیا تھی راج نگر میں کتنی دردناک ہتیا تھی ان چڈی دھاریوں نے کیا سمجھ رکھا ہے ان چڈیوں دھاریوں نے کیا سمجھ رکھا ہے پتا نہیں ارے تم ہمارا مقابلہ کہاں کرو گے چڈی دھاریوں اے راشٹریہ شیطان سنگھ تم ہمارا مقابلہ کہاں کہاں کرو گے ہم نے تو دنیا کو سب کچھ دیا ہے ہم نے ہی تو دنیا کو فزکس سائنس میتھمیٹکس یہ سب کچھ ہم نے ہی تو دیا ہے یہ دنیا میں انسان کی زندگی کیسی گزرنی چاہیے یہ ہمارے نبی نے ہی تو سکھایا ہے زندگی کا کون سا حصہ ہے جس میں ہمارے نبی نے رہنمائی نہ کی ہو کون سا ایسا شعبہ ہے کون سا ایسی برانچ ہے جس میں ہمارے نبی نے ہمیں راستہ نہیں دکھایا ہو ہر راستے پہ ہمارے نبی نے ہمیں چلنا سکھایا ہے ہر راستے پہ ہمارے نبی نے ہمیں رہنمائی کی ہے یہ میں کہوں تو بڑی بات ہوگی
لیکن یورپ کا ایک ڈاکٹر کہتا ہے، عیسائی ڈاکٹر کہتا ہے، عیسائی ڈاکٹر کہتا ہے، لفظ اس کے انگریزی میں تھے، وہ پیارے لفظ ہے، اگر وہ پڑھ کے بتاؤں تو اچھا لگے گا. The personality of the Muhammad is most difficult. محمد مصطفیٰ کی شخصیت پوری دنیا میں جب سے دنیا بنی اب تک سب سے الگ ہے، سب سے الگ ہے. وہاں کے لوگوں نے اس سے پوچھ لیا کیا الگ ہے، تو اس نے اس شارٹ لفظ میں بات ختم کر دی اور اس نے کہا کہ تم جو مانو سو مانو، بٹ آئی ایز محمد ہیرو نمبر 1. میں محمد مصطفیٰ کو ہیرو نمبر 1 مانتا ہوں. سبحان اتنے لفظ میں اس نے بات ختم کر دی. آئی ایز لائک محمد ہیرو نمبر 1. جس غیروں نے تمہارے نبی کو ہیرو کہہ دیا، آج اس نبی کو تم نے زیرو بنا کے رکھ دیا. یہ تباہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہم نے ہی تو اپنے نبی کے نام کو قدموں تلے روندا ہے. آج کے مسلمان کا حال کیا ہے پتا حمزان صاحب؟ آج کے مسلمان کا حال کیا ہے پتا؟ دنیا میں کتنا مست و مگن ہے کہ وہ پڑھنا تو انگلینڈ میں چاہتا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں، نوکری امریکہ میں کرنا چاہتا ہے، رہنا کینیڈا میں چاہتا ہے، گھومنا یوروپ میں جا کے جانا چاہتا ہے، اور کھانا چائنیز چاہتا ہے، اور سلاد رشین چاہتا ہے، اور آخر میں حد تب ہو گئی کہ مرنا مکے میں چاہتا ہے اور دفن مدینے میں ہونا چاہتا ہے. یہ مسلمان کا حال ہے، یہ حقیقت ہے نا مولانا. ارے کتنے بڈھے ہو گئے، شرم کی بات ہے، 70 سال کی عمر گزر گئی، چہرے پہ نبی کا نور نہیں ہے، یہ داڑھی نہیں ہے، یہ داڑھی نہیں ہے. شرم نہیں آتی ہے مسلمانوں کو نائی کے پاس جا کے؟ آج کا 70 سال کا بڈھا صبح چائے بعد میں پیتا ہے، مسلمان پہلے جا کے نائی کے پاس نمبر میں بیٹھتا ہے لائن میں کہ آج تو یہ کام کروا کے ہی جاؤں گا، اور نائی کو کہتا ہے، نائی پوچھتا ہے بال کٹوانے، تو کہا نا بال نہیں کٹوانے، سیونگ کرانی ہے. اور سیونگ کرا کے گھر لوٹتا ہے چکنا ہو کے، ایسے لگتا ہے کسی نے موبائل کی دکان سے اس کے میرے پہ ابھی لیمینیشن کر کے دیا ہو. کتنی تعجب کی بات ہے مسلمانوں، عمر ڈھل گئی ہے پھر بھی نبی کے اخلاق نہیں اپنائے جا رہے. مجھے بڑی دردی کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نظام الدین اولیاء میں دلی میں موجود تھا، دلی میں، اور آج کا مسلمان وارے واہ صدقے جاواں، ایسا کام مت کرو کہ جس کا تم جواب نہ دے سکو، جو تم پر بھاری پڑے. مارواڑی میں وہ کہاوت ہے نا، پر مارواڑی میں کہے نا، پر میاں پیا گیا پردیس وہ جانے ہی کی وانی. پیا گیا پردیس میں جانے ہی کی وانی، واٹر کرنے مریا ہراتے پڑیے پوڑی. تو ایسا کام مت کرو کہ خود کو دکھ دے، ایسا کام کرو کہ تم جواب دے سکو. تم کہاں بھاگو گے؟ قبر میں بھی محمد مصطفیٰ کو منہ دکھانا پڑے گا. ارے ان کا احسان مانو، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں ان کی قدر جانو. ارے آج ہم نے 2 ٹکے کی زندگی کے خاطر محمد مصطفیٰ کو بلا دیا ہے، ان کی عظمت کو نہیں پہچان رہے ہیں، ان کی شان کو نہیں پہچان رہے ہیں، ورنہ اللہ کی عزت کی قسم ایمان اول تا آخر محمد مصطفیٰ کے گرد گھومتا ہے. مسلمانوں سنو، ہماری عزت دنیا میں محمد مصطفیٰ ہے، ہماری رفعت دنیا میں محمد مصطفیٰ ہے، اس دنیا میں ہمارا وقار
محمد مصطفیٰ ہے، اس دنیا میں ہماری عزت محمد مصطفیٰ ہے، اس دنیا میں ہماری شان محمد مصطفیٰ ہے، اس دنیا میں ہماری پہچان محمد مصطفیٰ ہے۔ ارے رب کہتا ہے مومنو اس دنیا کی جان محمد مصطفیٰ ہے۔ پھر کیا چاہیے؟ اور تم اس مصطفیٰ سے دور بھاگے پھر رہے ہو، کہاں کہاں جاؤ گے؟ ارے تم پر اس نے کتنا بڑا احسان کیا ہے، کتنا بڑا کرم کیا ہے، تم 2 ٹکے کی زندگی کے خاطر محمد مصطفیٰ کو بھول گئے ہو۔ اے آقا، ان کا کتنا بڑا کرم ہے کہ یہ گنہگار بھولے بھٹکے امتی جو یہاں بھول گئے ہیں، اس کو بخشوانے کے لیے وہ قبر میں بھی آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، حد تو تب ہو گئی کہ جب قیامت میں حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے۔ ہائے ہائے، ادھر قیامت میں ادھر سے جہنم کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے، اور جہنم کسی سے پکڑی نہیں جا رہی ہوگی۔ ادھر جہنم دھاڑے مار رہی ہوگی اور جہنم چلا کر کہہ رہی ہوگی مولا جلدی جہنمیوں کو ڈال میرے اندر۔ اور اس وقت وہ نفسی نفسی سنا ہے نا، اس وقت سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، داؤد علیہ السلام نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل علیہ السلام نفسی نفسی، اسحاق علیہ السلام نفسی نفسی، یعقوب علیہ السلام نفسی نفسی، شیش و شعیب نفسی نفسی، یونس و ادریس نفسی نفسی، سارے انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ ادھر غوث پاک نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، ادھر خواجہ معین الدین نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، ادھر میرے اور تمہارے پیر بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اللہ آج ہم کسی کی مانگ نہیں کرتے، آج ہمیں بخش دے مولا۔ اور ادھر جہنم دھاڑے مار رہی ہوگی، ہر کوئی اپنا رونا رو رہا ہوگا، ہر کوئی اپنی بخشش کی مانگ کر رہا ہوگا، اور ادھر امت محمدی ادھر جا رہی ہوگی، کبھی ادھر جا رہی ہوگی، کبھی موسیٰ کی امت ادھر جا رہی ہوگی، کبھی عیسیٰ کی امت ادھر جا رہی ہوگی، کبھی یہودی ادھر جا رہے ہوں گے، کبھی عیسائی ادھر جا رہے ہوں گے، کبھی کوئی ادھر جا رہا ہوگا، اور ہر کوئی نفس نفسی پکار رہا ہوگا اے اللہ آج ہم اپنی پرواہ اپنی جان کا سوال کرتے ہیں، آج ہمیں چھوڑ دے۔ اے کوئی باپ بیٹے سے پاس جائے گا بیٹا آج مدد کر دے، نہیں ابا آج تم میری مدد کر دو۔ باپ کہے گا میں نے زندگی پر تجھے سہارا دیا ہے، کہا بیٹا وہ زندگی تھی وہ دنیا تھی، آج تو میری مدد کر دے۔ آج ماں بھی مدد نہیں کرے گی، آج باپ بھی مدد نہیں کرے گا، آج بیٹا بھی باپ کو کام نہیں آئے گا، آج بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، آج بھائی بہن کے کام نہیں آئے گی، آج بہن بھائی کے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا، کوئی پیر کام آئے گا نہ مرید کام آئے گا نہ کوئی نبی کام آئے گا۔ اس نفسی نفسی کی حالت میں جب یہ خوف کا عالم طاری ہوگا ایک آواز گونجے گی، ایک آواز گونجے گی رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ ہائے ہائے امتیوں تم کہاں کھو گئے ہو، وہ تمہیں اس نفسی نفسی میں بھی نہیں بھولے گا، اور تم 2 ٹکی کی زندگی کے لیے اسے بھول گئے ہو۔ ارے وہ تو مجمع ہوگا، وہ تو بھیڑ ہوگی، لیکن وہ محمد مصطفیٰ ایک اکیلے امتی کو قبر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ میں تمہیں کیا سناؤں، کیا بتاؤں، تم سب جانکار ہو ہم کون سے راستے پہ کھڑے ہیں، ہم کون سے 2 چوراہے پہ کھڑے ہیں۔ مسلمانوں اب بھی وقت ہے، اٹھو آقا کے دہلیز پر جھک جاؤ، تمہارا قبلہ گنبد خضرا ہے، تمہارا قبلہ واشنگٹن ڈی سی امریکہ نہیں ہے، تمہارے دل کا کعبہ یورپ اور لندن نہیں ہے، تمہارے اخلاق امریکی والے اخلاق نہیں ہے۔ اللہ کے عزت کی قسم یہ امریکہ کا کلچر مردہ ہے، یہ یورپ کی تہذیب مردہ ہے، یہ دنیا کے لکھن لچھن مردہ ہے۔
اگر کوئی لکھن لچھڑ زندہ ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کے لکھن لچھڑ زندہ ہے. آؤ آؤ اس لکھن لچھڑ کی آخری بات بتا کر تم سے رخصت ہو جاتا ہوں. سیدنا جلال الدین سیوطی بڑے وقت کے مجدد گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قبر کے اندر سوال بعد میں ہوں گے. قبر میں مرد مومن کو سوال بعد میں ہوں گے. کیوں؟ حدیث میں تو صاف ہے کہ سوال ہوں گے 3. پھر یہاں جلال الدین سیوطی نے کون سا فتویٰ دیا؟ وہ عشق کا فتویٰ دیا. کیا فتویٰ دیا؟ سنو. جلال الدین سیوطی نے ایک روایت درج کی ہے اور اس روایت کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے رسول کی زندگی میں صرف داڑھی کے 19 بال سفید آئے تھے. کتنے؟ 19 بال. کتنے؟ 19. جلال الدین سیوطی نے ایک روایت نقل کر کے نیچے اس کا نچوڑ دیا ہے. کہا کہ ایک مسلمان مرد مومن کا انتقال ہو گیا. یہ تو سب کا ایمان ہے سرکار قبر میں آئیں گے. کس کا ایمان نہیں؟ ہاتھ اونچا کرو. سب کا ایمان. یہ دیکھو ان کا نہیں. سب کا ایمان ہے کہ سرکار آئیں گے. ہاتھ اونچا وہ کرے جس کا یہ ماننا ہو کہ سرکار نہیں آئیں گے. آدھے نے اونچا کر دیا. ہم مت بنو، دین کو سمجھو، دین کی سمجھ ڈالو. ارے تم سے تو وہ بوڑھا اچھا. میں بھوج میں تقریر کر رہا تھا، ایک بوڑھا بیٹھا تھا سن نہیں پاتا تھا. 70-80 سال کا تھا وہ. میں کچھ بھی کہتا تھوڑی بہت وہ فوراً پیسے نکال کے آ جاتا، فوراً پیسے حاضر کر دیتا. میں نے کہا اس کو اچھی تقریر سمجھ میں آ رہی ہے. داڑھی بھی تھی. میں نے کہا مفتی معلوم ہوتا ہے، اسٹیج پہ بٹھاؤ. پھر وہ اسٹیج کے بعد مسافہ کرنے کے لیے آیا نا، تو میں نے کہا بزرگ صاحب آپ کو تقریر اچھی سمجھ میں آ گئی ہے، مجھے لگتا ہے آپ بار بار میرے پاس آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ باپ جی میں سنتا نہیں ہوں. ارے میں نے کہا کرم گھوڑے کہوں یہ 1.5 گھنٹہ میں نے ڈھنڈورا پیٹا اور وہ کہتا ہے سنتا ہی نہیں ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا بار بار کیوں آ رہے تھے؟